ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان میں مصدقہ اعداد و شمار کا دستیاب ہونا خصوصاً سماجی شعبوں میں اکثر و بیشتر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تعلیم اور صحتی کے شعبوں کی اگر ہم بات کریں تو حکومتی اعداد و شمار پر ہمیشہ شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر بات ترقی کی ہو تو اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی شدت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار سے کم از کم اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ مسئلے کی شدت کتنی ہے، وہ کتنا گھمبیر ہے۔ یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑی کہ پاکستان میں چھاتی کے سرطان سے ہر سال تقریباً 90,000 خواتین جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ تقریباً 40,000 سے زیادہ جو ہیں جان سے جاتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ اعداد و شمار جو ہیں تصویر کی درست منظر کشی نہ کرتے ہوں، اور مرض سے متاثر ہونے والوں اور جان سے جانے والوں کی جو تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہر 8 میں سے کم از کم ایک خاتون زندگی میں ایک مرتبہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تمام ایشیا میں چھاتی کے سرطان کے معاملے میں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اس سوال پر آج بات کریں گے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جی اگر اس مرض کی تشخیص جو ہے ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو مریضہ کی جان بچانا جو ہے ممکن ہے۔ جلد تشخیص کے لیے کس بات کا خیال رکھنا ہوگا، ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے۔ کیا چھاتی کے سرطان سے صرف جو ہیں خواتین ہی متاثر ہوتی ہیں؟ اس سوال پر بھی بات ہوگی۔ اور کیا اس قسم کے کینسر سے وہی خواتین و حضرات متاثر ہوتے ہیں کہ جن کے خاندان میں اس کی کوئی تاریخ ہو، یعنی کہ کوئی ہسٹری ہو؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ بات اہم سوال ہے۔ اور پھر یہ اہم سوال بھی کہ جی کینسر مہنگا مرض تصور کیا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی سستا علاج ہے؟ اور کیا کسی خاص قسم کے طرز زندگی کو اپنانے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے؟ ماہ اکتوبر جو ہے خواتین میں چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا مہینہ ہے، اور آج کے پروگرام کا موضوع بھی۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ۔ یہ بانی ہیں اور صدر ہیں پنک پاکستان ٹرسٹ کی نان پروفٹ جو ہے این جی او ہے۔ آگاہی پھیلانے کا کام عرصے سے کر رہی ہے این جی او، اور ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ خود بھی جو ہیں ایک عرصے سے فلاحی اور خدمت خلق کے کاموں سے منسلک ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہماری دوسری مہمان ہیں محترمہ ڈاکٹر فرح اقبال صاحبہ، پروفیسر ہیں جامعہ کراچی کے شعبہ نفسیات کی، 22 سال سے جو ہیں ٹیچنگ سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ میں اپنے دونوں مہمانوں کا کراچی اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا۔ اور ہماری تیسری مہمان محترمہ ڈاکٹر شائستہ مسعود خان صاحبہ، ستارہ امتیاز، یہ پاکستان کی سینئر ترین جو ہیں آپ سمجھیں کہ بریسٹ سرجنز جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، چوٹی کے ماہرین میں ہے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور اگر آپ لوگ اجازت دیں ہم ڈاکٹر شائستہ صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شائستہ صاحبہ، چھاتی کے سرطان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فکری مغالطے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بعض سماج کے حصوں میں بعض لوگ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب تک ہمارے یہاں وہ ذہن کی کیفیت ہے کہ جی مرض پہ بات نہیں ہونی چاہیے، چھپا لینا چاہیے۔ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ جی بہت شکریہ عزت افزائی کا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ لوگ اس مرض کے معاملے میں کھل کر سامنے نہیں آتے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ مغربی ممالک میں بھی تقریباً 3 دہائی پہلے یہی کیفیت تھی۔ لیکن جب سیلیبریٹیز نے یا اس وقت کی صدر کی بیگم سامنے آئیں، امریکن صدر کی، تو لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی اور عورتوں میں ہمت پیدا ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا اس میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس مرض کی تشخیص ہو جائے تو ایک جسمانی نقص یقیناً ہوگا، جو کہ غلط ہے۔ تو جب تک آگاہی نہیں ہوگی مرض کے حوالے سے، مرض کے علاج کے حوالے سے، تب تک یہ خیالات لوگوں میں رہیں گے، اور اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے، آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے ظاہر آگاہی پھیلانے کے لیے ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ پورا مومنٹم بنا رہی ہیں اس موومنٹ کا، آپ کی ادارہ بھی ہے اور دیگر بھی ہیں، کتنا ضروری ہے؟ کیا افادیت ہے اس چیز کی؟ کیا چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ یہ مہم چلاتی ہیں؟ جی آگاہی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو یا کوئی بھی زندگی کا عمل ہو۔ اویئرنیس جو ہے اس بات کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جب مرض کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی پریونشن کیسے کریں گے، یا پھر اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے، اور پریونشن ہمیشہ کیور سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے لوگوں میں جا رہے ہیں، اسپیشلی جب ہم اس کمیونٹی میں جاتے ہیں جو انڈر پریویلیج ہے، جہاں پہ بالکل ہی جو ہے صحت عورت کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے جو بعد میں آتا ہے سامنے،
تو جب ان سے بات کی تو بہت ہنڈرنس یہ آتی ہے کہ پہلے تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا ان کے ساتھ. وہ مرد حضرات جو اس سوسائٹی میں بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایسا ٹیبو سمجھتے ہیں, ایک اسٹگما سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جیسا مرض اگر ہو گیا ہے عورت کو تو وہ خدا نخواستہ کوئی شرم کی بات ہے, شرم کی ہاں بات شرم کی بات ہو گئی ہے. اور اس عورت میں اتنی جھجک ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی کہ جسم کا ایک ایسا پرائیویٹ حصہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کیسے بات کروں. اولدو اگر بیماری کسی بھی حصے میں ہوتی ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اویئرنیس جو ہے وہ اسی لیے پھیلانی ہے, اسپیشلی ان عورتوں میں, کیونکہ انسیڈنس ریٹ, mortality ریٹ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کی یقیناً وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ ہنڈرنس ہے, یہ ٹیبو ہے, بات نہیں کرنا, اس کے اوپر جھجک ہے, اس کو بریک کرنا. مرد حضرات کو اس بات کے لیے اویئر کرنا گو کہ بیماری عورتوں میں ہے اور مردوں میں کسی حد تک بہت کم پائی جاتی ہے لیکن اویئر یہ کرنا کہ جب عورت اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ چاہیے, اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے جس کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس مرض پہ. تو اس کو اس ٹائم پہ سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اکیلا چھوڑ دیں. ٹریٹمنٹ بھی چاہیے اس کو, ظاہر ہے کہ مینٹل سپورٹ بھی چاہیے, نفسیاتی مدد بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کا جب مینٹل سپورٹ ڈیزیز کو 30% ویسے ہی کم کر دیتی ہے, 40% جو کہ دباؤ کا شکار ہوں, جو بھی میں ان سے پوچھنے والا ہوں. بالکل. لیکن وہ آگے چل کے پوچھوں گا اگر آپ اجازت دیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8 میں سے ایک پاکستانی خاتون جو ہے وہ اس مرض میں زندگی میں کبھی نہ کبھی مبتلا ہوتی ہیں. مجھے کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ ہم تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے کالز بھی لیں گے, ڈاکٹر فرح صاحبہ سے بات بھی کریں گے. یہاں پہ ایک بہت مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمیں ذرا قبل از وقت جو ہے وقفے پہ جانا پڑا, لیکن ایک تو مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے ماہرین جن سے ہم بات کر رہے ہیں, آج بہت ہی اہم موضوع ہے چھاتی کے سرطان کا مسئلہ, جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان میں 8 میں سے ایک خاتون جو ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مرض سے اس میں مبتلا ہوتی ہیں. اس پر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ, ڈاکٹر فرح اقبال صاحبہ اور ڈاکٹر شائستہ مسعود خان صاحبہ. ابھی تھوڑی دیر میں ہم ناظرین کی کالز بھی لیں گے. وقفے سے پہلے میں ڈاکٹر فرح صاحبہ سے میں نے پوچھا تھا سماجی رویوں کے بارے میں, کہ جیسے ابھی بتا رہی تھی ہمیں زبیدہ صاحبہ کہ جی لوگ چھپاتے ہیں, بات نہیں کرنا پسند کرتے, اور یہ مشکل جو ہے زیادہ نچلے طبقے میں, نچلے کم آمدنی والے طبقے میں ہے, نچلے متوسط طبقے میں. جی رویوں کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارا سارا سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہماری جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف چھاتی کے سرطان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے سرطان کے ساتھ ہے, اور باقی اور بھی بیماریوں کے ساتھ ہے, چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہو یا کوئی بھی اس قسم کی کوئی اور بیماری ہو یا ماروثی بیماری ہو. مگر کیونکہ چھاتی کا سرطان کے ایک سلسلہ ٹیبو بن جاتا ہے کہ یہ کیسے لفظ ادا کیے جائیں, کیونکہ بعض جگہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی وہ کہتے ہیں یا سرجری کے لیے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون کا خاتون کے ہی ساتھ سرجری بھی, سرجنز بھی خاتون ہونی چاہیے. مگر ہماری سوسائٹی کا پورا مائنڈ سیٹ ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم, اور یہ صرف لوور سوشو اکنامک گروپ کی بات نہیں ہے, یہ مڈل کلاس میں بھی ہے, یہ رویے پائے جاتے ہیں. اور ہمارے پاس تو جب آپ تو یہ سرطان اور اس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو صرف کاؤنسلنگ اور کیریئر چوائسیز کی جب بات آتی ہے تو یقین مانیے اس وقت بھی لوگ اجتناب کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک پاگل ہے یا اس کی تشخیص ذہنی مرض میں مبتلا ہے. تو چھاتی کا سرطان تو ظاہر ہے, ایک تو سرطان کا لفظ ہی بہت ہی خطرناک لگتا ہے. میں ایسٹرالوجی کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ایک بیماری کی جو بات کر رہی ہوں. تو سرطان کا لفظ ہی یا کینسر کا لفظ لینا لوگ ادا کرنا ہی پسند نہیں کرتے, اور اوپر سے پھر وہ بریسٹ کینسر کی اگر بات ہو تو وہ اور زیادہ حساسیت جو ہے اس چیز کی بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, اب ڈاکٹر شائستہ صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ابتدائی دنوں میں اس مرض کی تشخیص ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے. ہمارے یہ کیا رجحان ہے؟ عموماً جو خواتین بہت دیر میں آتی ہیں, آپ نے کیا مشاہدہ ہے آپ کا, یا فوراً مطلب ایک ریگولر جن میں کسی میں ہسٹری ہے اگر کسی خاندان میں, تو خواتین خود آ کے پہلے سے اپنے آپ کو دکھا دیتی ہیں, پریمپٹ کرتی ہیں اس چیز کو؟ جی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے تھے وہ بالکل درست تھے. یعنی اگر ہم اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو جو مغربی ممالک میں ہے وہی تقریباً یہاں بھی ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس مرض کی وجہ سے اموات کم ہیں.
جبکہ آپ جو شماریات دیں اس میں تقریباً 50% خواتین جانور نہیں ہو سکتی. تو یہ کیوں ہے؟ وہ اس کی بالکل آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ اس لیے کہ وہ مرض کے ابتدائی مراحل میں ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی. تو اس کو قابل علاج سرطان اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب یہ شروعات میں اس کا اندازہ ہو جائے اور اس کی پکڑ ہو جائے, اور کامیابی علاج میں اسی وقت ہوگی جب ابتدائی سٹیج یعنی سٹیج 1 اور 2 میں اس کی تشخیص ہو جائے. اچھا, اس سے پہلے میں ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ کی طرف جاؤں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی خاندان میں ایک ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری, تو ان خاتون کو بے شک علامات ہوں نہ ہوں وہ اپنا میموگرام کراتی رہیں, جاتی رہیں ڈاکٹر کے پاس, ہر 2-4 سال کے بعد بات ہوتی رہے, ان کی ہونا چاہیے ایسا؟ جی ڈاکٹر شاہ صاحب. دیکھیے, اس میں اگر دیکھا جائے تو ہر خاتون کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ہے, ہر خاتون کو. لیکن عام طور پہ اکثر خواتین کے جو خطرات ہیں وہ اس کو ہم کہیں گے ایوریج, یعنی بہت زیادہ ہیں. اور ایک گروپ ایسا ہے جو صرف 5% خواتین میں پایا جائے گا, اور وہ ہے کہ پیدائشی طور پر ان میں ایک جین کی کمی ہوتی ہے. اور یہ خواتین ایسی ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرہ ہے کینسر, بریسٹ کینسر اور اووریز کے کینسر ہونے کا, تقریباً 60 سے 70% ہو جاتا ہے. درمیان کا ایک وہ ہے گروپ جس میں خطرات موجود ہیں, یعنی لاولد ہونا, فیملی میں دوسرے افراد کا ہونا, خاص طور پہ بریسٹ کینسر ہونا. تو اس لیے ہم خواتین کو ان 3 گروپس میں سے کسی ایک گروپ میں ہر عورت کو ہم اسیس کرتے ہیں. جس کے خاطر خواہ خطرات نہیں ہیں ان کو 3 سال پہ میموگرام کروانا چاہیے, ہر 3 سال بعد کرانا چاہیے. بہت احمد مشورہ دیا آپ نے. ہمارے ایک کالر شوکت صاحب ہیں, پنڈی سے ہمیں کال کر رہے ہیں. جی شوکت صاحب, کیا آپ کا سوال ہے؟ ہاں سر, سوال تو میری مسز کو آلریڈی ہے, ان کو بھی بریسٹ کینسر ہے. میں ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں اس کا تقریباً پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے. مجھے صرف یہ ہے کہ نارملی یہاں پہ پاکستان میں کوئی اس کا فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے. کوئی اس کا فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ ہاں جی, وہ اتنا ایک زیادہ ایکسپینس آ جاتا ہے, نارمل بندہ تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے میں بالکل سمجھ گیا اس پروگرام, اس میں ہم یہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زبیدہ اس کو ایڈریس کریں سوال کو, اور ہم آگے چل کے پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے کہ ظاہر ہے کہ جب نچلے طبقے کی یا جو کم آمدنی والے طبقے کے, ایون مڈل کلاس کو بھی ہوتا ہے, تو ان کے لیے ایک تو ڈیتھ وہ ہے کہ جی ہمیں ہکار آ گیا خاکم بدہن, ایک دوسرا پھر ان کی پورے گھر کی معیشت تباہ ہو جاتی, ختم ہو جاتی. جی جی بالکل. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس انسیڈنس کے سامنے نہ آنے کی اور چھپانے کی کہ جو ہے ہی نہیں, ہماری سہولیات تو ہیں نہیں ہیں, لیکن اپنے معاشی اتنے حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ افورڈ کر سکیں, اس لیے آپٹ بھی نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سہولیات ہیں عامر صاحب جو ناکافی ہیں. بالکل, گو کے بہت اچھا کام کریے گورنمنٹ, لیکن پاپولیشن زیادہ ہے اور ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں بہت سارے موجود ہیں جو کام کریں, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ آپ سے بتاؤں گی, آرگنائزیشنز بنانے کا اور کام کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہم پیدا کریں, اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی کال کی جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ڈائریکشن دے دیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سہولت سے کام ہو جائے گا. تو اس وقت ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہمارا ہاسپٹل ابھی بلڈنگ سٹیج پر ہے, اور انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو بالکل فری آف کاسٹ کریں گے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کا اسپتال ہے, دیگر اسپتال ہے, ہمارے پاس وہ پنڈی سے کریں, لیکن کراچی میں کہوں گی کہ جنا ہے, سول ہے, کینسر فاؤنڈیشن ہے, کرن ہے, دیر آر سو مینی ہاسپٹلز جو فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں. ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے فنڈز موجود ہیں جو ایسے پیشنٹ کو کیٹر کرتے ہیں. اس سے پہلے میں جاؤں, ہمارے ایک اور کالر بھی ہمیں احمد صاحب گجرانوالہ سے کال کریں. احمد صاحب لائن پہ رہیے گا, مجھے ایک سوال کا مختصر جواب دیں ڈاکٹر زبیدہ. وہ یہ کہ ایشیا میں کیوں ہمارا نمبر سب سے کہتے ہیں پہلا ہے, مطلب اور بھی ہمارے جیسی معیشتیں ہیں, وہی اسی طرح کے رجحانات ہیں, مذہبی رجحانات بھی ایسے ہی ہیں, تو ہم پاکستان کی نمبر 1 ہے اس معاملے میں. نمبر 1 میں یہ جو ہم نے ابھی اتنی ساری بات کی نا, ایک تو ٹیبو ہے, ہماری زیادہ ٹیبو ہے, بات نہیں, ان کے یہاں بھی بالکل ہوگا. لیکن میں اپنے سیٹ اپ میں یہی کہوں گی, ایک تو ایک
ون آف دا فیکٹر از دس. دوسرا اکانومی کے وہ نہیں کر سکتے کہ مطلب غربت ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, صحت کی بالکل صحت کی سہولیات جو ہیں وہ ناقص ہیں تھوڑی سی, اور اویئرنیس معلومات نہیں ہے. جیسے بالکل پروفیسر شائستہ نے کہا, ارلی ڈیٹیکشن. آپ دیکھیں ایک سمپل سا طریقہ ہوتا ہے شخصی معائنہ, جو ہر عورت اپنا خود کر سکتی ہے, جس میں کوئی پیسے نہیں لگتے, جس میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے, 5 منٹ کا پروسیس ہوتا ہے. اویئرنیس دینے کا یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ عامر صاحب ہمارا ایلیمنٹ ہے کہ اپنا شخصی معائنہ ہر عورت کو کرنا آنا چاہیے, اور جب یہ آئے گا اور وہ کرے گی تو ارلی ڈیٹیکشن بہت جلد. جیسے ابھی میم نے بتایا کہ ویسٹ میں کیوں کم ہو گیا, بیکاز وہاں پر یہ اویئرنیس بھی ہے, اور آپ دیکھیں یہ ارلی ڈیٹیکشن کا پورا نیشنل پروگرام ہے. احمد صاحب بہت دیر سے لائن پر ہیں. احمد صاحب جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں ماں بچے کو دودھ نہ پلائیں تو پھر بھی کینسل ہو جاتا ہے. اچھا بالکل. ایک ہاں یہ بھی ہے کہ جی آپ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر فرحت صاحب. دس از ون آف دا رسک فیکٹر کہ اگر بریسٹ فیڈ ماں نہیں کراتی ہے تو اس کا 6 سے 10%. جو میں نے پڑھا کہ اس میں وضاحت کریں کہ اگر بعض اوقات پلاتی بھی تب بھی کینسر ہوتا ہے. لیکن یہ ون آف دا رسک فیکٹرز میں آ جاتا ہے, مطلب بہت ہائی رسک میں نہیں آتا, لیکن انٹرمیڈیٹ رسک میں آتا ہے, کہ کیونکہ اللہ میاں نے نظام اسی لیے بنایا ہے کہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو دودھ نہ پلانا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو بچاتا ہے, وہ ایک چیز کو کم کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر فرحت صاحب, بات گھوم پھر کر وہیں آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بتانا پسند نہیں کرتے, اور اس کی وجہ بھائی پیٹریارکل سوسائٹی ہے, یعنی کہ پدر سری ہمارا ایک نظام ہے, اس کے اندر پھر مذہب کی غلط تشریح بھی بعض لوگ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو کیا آپ جیسے جو ماہر نفسیات ہیں وہ کیا کاؤنسلنگ اس کی ہو سکتی, کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ ٹی وی پہ ہم پروگرام کر دیا, تعلیمی اداروں میں بتا دیا, کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ جی بہت بہترین. ایک تو ڈاکٹر شائستہ نے بتایا, دوسرے آپ ظاہر ہے یہ پنک ٹرسٹ جو پاکستان کا جو ہے سلسلہ, بہترین سلسلہ ہے یہ ڈاکٹر زبیدہ جو کر رہی ہیں. یہ اویئرنیس کے لیے ہم سب یہ کرتے ہیں چیزیں. ہمارے یہاں بھی یہ کیمپینس چلتی ہیں پنک ربن کے نام سے, آپ لوگ بھی سب وہ پنک بیجز لگاتے ہیں, اور یہ اب کافی پاپولر بھی ہو گیا ہے, اور ہر طرح سے یہ اویئرنیس ریز کی جاتی ہے. تعلیمی اداروں میں بھی, اسپیشلی جو خواتین کے ہیں, جو گرل کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں یہ اس طرح کی ہر سال ایک کیمپین چلتی ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف ایک ایجوکیٹڈ لوگوں کو ہم زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے سے مسلمان ہیں, آپ ان کو مسلمان کر رہے ہیں, جن کو ضرورت ہے ضرورت ہونے بھی ہے, مگر ہمیں اب یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں آؤٹ ریچ جانا ہے, اور ہمیں ان کمیونٹیز اور لو سوشل اکنامک گروپ کے پاس بھی جانا ہے جو ان معاملات میں زیادہ ٹیبوز رکھتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, پیٹریارکل جو انفلوئنسز ہیں وہ زیادہ ہیں ادھر, اور ایک اس طرح کی کمیونٹی ہے ان کی کہ وہاں جو انڈر دا کارپیٹ اور ہش اپ والی چیزیں ہیں وہ بہت ساری اپنی اور ویسے بھی چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتی. اور یہ کینسر کا لفظ ہی اتنا ایموشنل ٹراما ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں, ان کے بالکل مطلب لرز جاتے ہیں سن کر. خوف ہے, گریف ہے اس کے ساتھ, ڈسپیئر ہے اس کے ساتھ, اس کے ساتھ ڈپریشن ہے, اس کے ساتھ انزائٹی ہے. یہ تو معاملات تو ٹھیک ہے, آپ کی فائنینشیل پرابلمز ہیں, آپ کے اور اکنامک ایشوز ہیں, مگر جو ساتھ میں سائیکولوجیکل جو گریف اور ڈسپیئر اور ڈپریشنز اور انزائٹیز ہیں, لونیلیس ہے, آئسولیشنز ہیں, بہت پینفل, بہت سارے, مطلب ایک پورا ایک پیکیج ہے, ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو خاندان پہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر شائستہ صاحبہ, عموماً جب چھاتی کے سرطان کی بات آتی ہے خواتین کا تصور ذہن میں آتا ہے, لیکن جیسے شروع میں بھی ذرا سا ہنٹ دیا گیا کہ مردوں میں کو بھی ہو سکتا ہے. میرے ایک دو مطلب جاننے والے تھے کہ بھائی چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوئے, لیکن مردوں میں غالباً اس کا جو انٹینسٹی ہے, گریوٹی ہے, وہ کم ہوتی ہے. جی درست آپ نے کہا. اگر اس کا تناسب دیکھیں تو تقریباً 2% کینسرز جو ہیں وہ مردوں میں پائے جائیں گے, اور مردوں میں بریسٹ ٹیشو ہے, یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہے. ان کو اگر پروٹیکشن ملتی ہے تو اس لیے ملتی ہے کہ ان کی اووریز نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. اور بالکل درست آپ نے کہا 2% کینسر جو ہے تو مردوں کا زیادہ قابل علاج ہے یہ چیز, اگر کہ عورتوں میں زیادہ اس کا جو ہے خطرہ زیادہ ہوتا ہے, اس کے بڑھ جانے کا بہت زیادہ, مردوں میں مینج زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہے؟ جی نہیں, بلکہ دیکھا جائے تو سٹیج فار سٹیج مردوں کا کینسر جو بریسٹ کا ہے وہ ذرا تاخیر سے پتہ لگتا ہے.
अच्छा। इसके बरक्स खवातीन के जो हैं वो जल्दी पता चल जाते हैं। कुछ इसलिए कि आगाही नहीं है, लिहाजा ये समझा जाता है नहीं ये कुछ नहीं है, और चूँकि मर्दों में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, लिहाजा ट्यूमर को जगह नहीं है ज़्यादा फैलने की, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि मर्दों में स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 ज़्यादा पाया जाता है, और ख़वातीन में अक्सर स्टेज 2 मिल जाता है। और हमारे एक और कॉलर भी हैं काशिफ रंधावा साहब को, मगर मेरा एक सवाल है आपसे कि मसला डीएनए का है या तर्ज ज़िंदगी का है? ये जो मर्ज जिसकी वजह से होता है कि या आपके मतलब है मौरूसी होता है, या बाद अगर हमारा तर्ज हयात अगर ऐसा हो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं? जी देखिए, मैं जो मेरी समझ है वो ये है कि हर कैंसर और हर मर्ज कहीं ना कहीं डीएनए में कोई नुक्स है, कहीं ना कहीं है, जिसका हम हर मर्ज के बारे में पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट के हवाले से है, ये भी शुक्र है कि ये बहुत कम पाया जाता है। कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, मसलन ज्यूइश कम्युनिटी में एक ग्रुप है आशकनाजी ज्यूज, जिसमें ये सबसे ज़्यादा ये जीन की कमी है। तो ये एक्चुअली डीएनए में थोड़ी सी खराबी है, लेकिन माहौलियात का या एनवायरनमेंट का भी इस पे धचका लगना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड हिट। सेकेंड हिट की वजह से फिर कैंसर बनना शुरू होता है। ये सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं है, बल्कि कहीं का भी कैंसर होगा उसको सेकेंड हिट चाहिए। इसमें ब्रेस्ट कैंसर में चूँकि हमें 2 जीन्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात आ गई है, लिहाजा हम उसके बारे में बहुत बात करते हैं, और उसमें किसी सेकेंड हिट की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बिल्कुल इस तरह है, आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है तो एक्सीडेंट तो होगा। तो इस तरह जब जीन्स ही नहीं है जो ब्रेस्ट कैंसर बनने से रोकती है, तो फिर कैंसर होने का खतरा 60 से 70% हो जाता है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर सुबैदा साहिबा, अच्छा पहले काशिफ रंधावा साहब बहुत देर से लाइन पर है, मैं से जी काशिफ क्या सवाल है आपको भाई? मेरा सवाल ये है कि मेरा ये जो साइकोलॉजिस्ट रहती नहीं है जी, इनसे मतलब साइकाट्रिस्ट से सवाल है कि जो आप लोग प्रोग्राम करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं आप, आई डू अप्रिशिएट, लेकिन जो आपकी वजह से जो हमारे साइकी में स्ट्रेस आ जाता है उसको किस तरह रिमूव किया जाए? एक दोबारा दोहराइए, साइकी में क्या आ जाता है आपके? स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ जी। स्ट्रेस तो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, हमें तो ड्राइविंग से भी हो जाता है, जी हाँ, स्ट्रेस तो नेचुरल है, और स्ट्रेस हमेशा ख़राब नहीं होता। आप अगर इम्तहान के लिए आपको स्ट्रेस नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे, या प्रोग्राम के लिए हेल्दी स्ट्रेस यानी कि हेल्दी पॉजिटिव है ये। मगर नेगेटिव स्ट्रेस उस वक्त होती है जब आप उसको अपने होल्ड नहीं कर पाते, जब उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो आपके लिए नेगेटिव स्ट्रेस बन जाती है। हमारे ज़ाहिर है हमारे पास तरीक़ाकार हैं मैनेजमेंट के, हम ख़त्म तो नहीं ज़ाहिर है एकदम से कर सकते, हम ये चाहते हैं कि आप केपेबल हो जाएं और आप उसे हैंडल कर सकें। जैसे मैंने कहा कि कैंसर के लफ्ज़ के साथ बहुत सारे ऐसे अवामिल रिलेट करते हैं इमोशंस के जो नेगेटिव इमोशंस के होते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस तो लाजमी होती है, और सिर्फ कैंसर पेशेंट पे नहीं होती, उसके अटेंडेंट पे, उसके फैमिली मेम्बर्स पे, उन सब पर होती है। तो अब पूरी फैमिली को भी ज़रूरत होती है थेरेपी की, उस शख्स को तो है ही काउंसलिंग की, और बाकी पूरी फैमिली को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि कैसे मैनेजमेंट। हमारी काउंसलिंग वो कहते हैं आसान है कहना, लेकिन काउंसलिंग के लिए किसके पास है? हमारी काउंसलिंग ये होती है किसी घर के बुजुर्ग ने समझा दिया, कोई दोस्त आ गया जो हो सकता है आपसे ज़्यादा डिप्रेस हो, वो आपको गलत मशवरा दे के चला जाए। तो काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल भी तो नहीं इस मुल्क में, वो कहाँ जाएँ? एक अपना उसका इलाज कराएं कैंसर का, फिर आप काउंसलिंग में। जी मैं ये समझती हूँ कि जैसे डॉक्टर जुबैदा यहाँ हैं, और वो भी इस चीज़ को एनकरेज करती हैं ये अपने स्ट्रेस में कि साइकोलॉजिस्ट इनके साथ काम करें। हर इस तरह के जो टर्मिनल इलनेसेस से रिलेटेड जहाँ इदारे हैं, जहाँ इलाज होता है, वहाँ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत आपको ज़रूर होगी, या सोशल जो भी वर्कर्स हैं उनकी, क्योंकि ये मैं अपने लिए यूँ नहीं कह रही कि ये प्रोफेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम हैंडल नहीं कर पाते। और अगर आपको एक तरबियत याफ्ता ऐसा कोई शख्स मिल जाता है, जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको बेहतर तरीके से वो हल बता। ये एक अलग बहस है, फिर कभी करेंगे कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजिस्ट की तादाद पार्टी में नमक के बराबर है, मिसिंग लिंक है। मुझे वैसे भाई एक और कॉलर भी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ख़ानदान में कैंसर की तारीख अगर है तो ज़्यादा एक इम्कान है कि भी हो जाता है,
پھر میں نے وہی سوال کہ طرز زندگی اگر کوئی غلط سے مراد کے لاپرواہی سے طرز زندگی اس کا ایسا ہے, اس سے بھی خدشہ بڑھ جاتے ہیں. کیا وہ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو منفی طرز زندگی ہے, کیا ہے جو اس چیز کو ٹریگر کرتا ہے؟ بالکل دیکھیں پروفیسر شائستہ نے جو آپ کو رسک فیکٹرز بتائیں دے آر یہ ہائی رسک ہیں بالکل, لیکن یہ کیونکہ ریپروڈکٹیو فیکٹرز یعنی نان ماڈیفائبل یعنی یہ ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں جس میں بالکل طرز زندگی ہے, جس میں ہمارا ایک تو اوبیسٹی ہے, اوور ویٹ ہونا, یہ رسک فیکٹر ہے. لیک آف ایکسرسائز یہ رسک فیکٹر ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ ان پہ ٹرائلز ہوئے ہیں کہ یہ کم کر دیتی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر کام کریں تو یہ بریسٹ کینسر کے انسیڈنس کا ریٹ کم کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں, ان آرگینک ڈائٹس ہے, دیکھیں میں بتا رہی ہوں نا, پرانے کھانے بنانے والا طرز ختم ہو گیا ہے. ریڈی میڈ کھانا, جلدی کوک کرنا, پرزرویٹیوز, پیکٹ فوڈز, یہ ساری وہ ایٹنگ ہیبٹس ہیں. جنک فوڈ جو کال کر کے آ جاتا ہے جلدی سے, یہ ساری بالکل ہمارے یہاں پریویل کرتی جا رہی ہیں, جن کو ہمیں بالکل یہی ہونا چاہیے. ہاں, اور ایکسرسائز آپ کی لائف کا انٹیگرل پارٹ ہونا بہت ضروری ہے, یعنی ڈیلی بیسس پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں, جن سے آپ پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں, کسرت کریں, اردو میں اگر میں کہوں. ہاں, کسرت سے آپ بالکل یہ چیزیں کھائیں, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے یا مہنگی ہے. گوشت ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں. دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے, یہ اس پہ میں بحث کروں گا. عرفان صاحب کوئٹہ سے مجھے کال کریں. جی عرفان صاحب, جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, میرا کوشچن کاؤنسلنگ کی اچھی بات ہے کہ میرے یہ کوشچن سے پہلے ہی یہ سیشن چل رہا تھا. جی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, مائی مدر شی واز ڈائگنوزڈ ود اووری کینسر, سو شی واز ٹریٹڈ ہیئر. ان کی یہاں پہ کوئٹہ میں ہی ہمارے بتائے بغیر ڈاکٹر نے سرجری کر دی. اچھا. پھر جب ہم ان کو واپس کراچی لے کر گئے تو شی وہاں پہ AKU میں ہی وہاں پہ دوبارہ ساری ڈائگنوزز ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب کہ جی سرجری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, تو شی نیڈز انادر سرجری. اب وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ پرابلم تھا کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ مجھے سروکس آئی تھنک دے کال کہ دیٹ ہیز ناٹ بین کمپلیٹلی ریمووڈ, وہ دوبارہ ریموول چاہیے اس کی. اچھا. اب ہمارے لیے بینگ اے فیملی ایک بہت ڈیفیکلٹ وہ تھا, سچویشن تھی کہ وہ ایج فیکٹر بھی تھا, ڈائبیٹک بھی تھی, فوراً دوسری سرجری. بہرحال وہاں پہ کافی ڈسکشنز, ڈاکٹر شائستہ سے بھی میری وہاں پہ ملاقات ہوئی. دین شی ایڈوائز کہ جی آپ آئے ہیں تو آپ بریسٹ کینسر کے لیے بھی ان کے ڈائگنوزز لینے. تو وہ دیٹ واز اے لانگ پروسیس, کہ CT اسکینز اور اس کے بعد بایوپسی اینڈ ایکسرسائز ایوری تھنگ. میرا مطلب جو وہ کنسرن وہاں پہ بھی تھا, میں آئی وڈ سے سوری فار سیئنگ دس, لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں گوئنگ تھرو انڈر دس پروسیس آئی ڈو ہیو رائٹ ٹو سے کہ مجھے وہاں پہ کاؤنسلنگ تو کم لگی. مجھے کہیں پہ بھی آئی ایم ناٹ, ٹریٹمنٹ پہ زیادہ زور تھا, کاؤنسلنگ پہ کم تھا. ٹریٹمنٹ پہ زیادہ زور تھا, اور ٹریٹمنٹ اس طرح کی تھی کہ جی آپ بس یہ کروا لیں. اچھا بس یہ کروا لیں. میرے خیال میں پوائنٹ آ گیا عرفان بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یقیناً بہت زیادہ آپ کو ایک کہتے ہیں صدمے سے دوچار ہونا پڑا ہوگا, ٹرامیٹک ایک پورا ایکسپیرینس ہے. چاہوں گا ڈاکٹر شائستہ صاحب اس پہ ایک رسپونڈ کریں کہ یہ جو شکایت ہے کہ جی ٹریٹمنٹ پہ بہت زور ہے, ٹیسٹ پہ بہت زیادہ زور ہے کہ جی مزید ٹیسٹ ہو جائیں, یہ بھی کرا لیں وہ بھی کرا لیں, بالکل ہونے چاہیے, یقیناً آپ لوگ درست فرماتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ, اب جو بڑے اسپتال ہیں ہمارے آقا خان جیسے, کیا وہاں پر بندوبست ہے مریضوں کو کہ ان کو بٹھا کر ان کے جو لواحقین ہیں ان کو سمجھا دیا جائے پورا سیاق و سباق کے ساتھ چیزوں کو؟ جی یہ بہت اہم حصہ ہے مرض کی تشخیص کے بعد, اور اوسطاً کم سے کم بریسٹ کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ ایک مریض کے ساتھ لگانا پڑتا ہے جب اس کی تشخیص ہوتی ہے, کیونکہ جو آگے کا سفر ہے, آگے جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے مریضہ کو. اور بہت اہم بات ہے جو انہوں نے اٹھائی ہے کہ اس کے بارے میں کسی بھی اگر کوئی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ ٹیسٹ کی ضرورت کیوں ہے. صرف ایک ہاتھ میں لسٹ پکڑا دینا کہ جی آپ یہ تمام ٹیسٹ کرا کے آ جائیے, مناسب نہیں. ہر ٹیسٹ کی ضرورت کو جسٹیفائی کرنا چاہیے, اور اس کے نتیجے کی بنیاد پہ آگے کیا فیصلے ہو سکتے ہیں یا کیا مدد آئے گی, یہ سب باتیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے.
مسئلہ یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، مریض بہت ہوتے ہیں اور سب کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک آگاہی کا تعلق ہے، عامر آپ کس کی آگاہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک اس میں حکومت کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے جناب، اور وہ اس وجہ سے کہ ابھی یورپ میں کانفرنس ہوئی ہے جس میں وہاں کی پارلیمنٹ میں مریضوں نے اور ڈاکٹرز نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں زیادہ فنڈز نہیں چاہیے، ہم آپ سے اور پیسے نہیں مانگ رہے، ہم صرف فنڈز کا مناسب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہی بات میں یہاں سے درخواست کروں گی کہ ہم اور پیسے نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز دستیاب ہیں ان کا مناسب استعمال ہونا چاہیے، تاکہ جو بالکل یہ مسئلہ ہے کہ کیموتھراپی نہیں مل پا رہی، یہ مل سکتی ہے اگر اس کا صحیح مینجمنٹ ہو جائے۔ صحیح میں بہت اہم پیغام دیا آپ نے کہ جی فنڈ زیادہ نہیں چاہیے، ان کو مینج صحیح ہونا چاہیے۔ نوید احمد صاحب ہمارے ایک اور کالر ہیں، گجرانوالہ سے ہمیں کال کریں۔ جی نوید صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ سر میں نوید احمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی فرمائیے نوید صاحب۔ سر میرا بیٹا ہے، اس کی ایج ہے ابھی 17 سال، ٹھیک ہے، اسے 3 سال قبل جو ہے نا وہ بلڈ کینسر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ میں یہ جو آپ اسٹریس کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے گاہی چاہ رہا ہوں کہ میری تو ساری فیملی جو ہے نا وہ اسٹریس میں تھی، اب تک ہے، اب اس کا الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا ہے، 2 ماہ رہ گئے ہیں صرف، ٹھیک ہے، لاسٹ کیمو ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اگر میں جب ایڈمٹ ہوا ہوں ہاسپٹل میں تو میرا اگر 15 مریض ہے نا تو 15 میں سے ایسا کرے کہ جو 13 جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکے تھے۔ اس چیز کا جو ہمیں بہت اسٹریس تھا، دماغ میں بہت زیادہ برڈن ہے، آج تک بھی جو ہے نا وہ بس سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں جب دیکھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یار ہمیں آرام آنا ہے یا نہیں آنا، ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اس حوالے سے بہت اسٹریس ہے۔ اور یہ بتائیں کہ مجھے یہ جو علاج ابھی میرے بیٹے کا مکمل ہو گیا ہے، 2 ماہ کا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لاسٹ کیمو ہے، یہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جو یہ بیماری واپس آ سکتی ہے؟ جب ہمیں علاج شروع کیا گیا تھا نا تو میں نے وہ پرفارما پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی یہ بیماری کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو آپ کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ میں پوچھواتا ہوں، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ خدا آپ کے بیٹے کو صحت مند کرے، 17 برس کی عمر ہے، مطلب ہے ہم سب دعاگو ہیں، جو بھی سن رہے ہیں ناظرین، بہت ہی یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے، والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ اس پہ رسپونڈ کرنا اگر چاہیں۔ سنس وہ بات کر رہے ہیں بلڈ کینسر کی، جو کہ اس ایج میں زیادہ اس کی وہ ہوتی ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے پھر ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ فالو اپ پہ رہتے ہیں، ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کا 2 مہینے بعد علاج ختم ہو جائے گا تو ان کا پورا فالو اپ کا ایک پورا پیٹرن بنا ہوا ہوگا کہ وہ فالو اپ پہ رہیں، تاکہ جیسے ہی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ آ سکتا ہے تو دوبارہ سے وہی والی بات ہے کہ ارلی پک کر لیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں کینسر، جیسے ہم بریسٹ پہ اس وقت بات کر رہے ہیں، تو بریسٹ کینسر کا اگر سروائیور بھی ہے جو کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز ہے، سروائیو ہو جاتے ہیں، ہر وقت ان کی بھی نگرانی ہوتی ہے کیونکہ ریکرنس کے چانسز ہمیشہ ہر کینسر میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے فالو اپ کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا آپ کا جو پیغام ہے نوید صاحب، اگر آپ نے سنا ہو کہ مسلسل اللہ آپ کے بیٹے کو صحت مند کرے، کہ مسلسل جو ہے نگرانی کراتے رہیں، ہر کچھ عرصے بعد جیسے ڈاکٹرز آپ کو مشورہ دیں آپ جا کے دکھائیں، معائنہ کریں، نگہداشت کریں، اور ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک اور کالر، جی کیا نام بتایا آپ نے؟ مقصود صاحب۔ جی مقصود صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مقصود جی۔ جی کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ سر میری وائف کو سر 2013 میں ہوا تھا بریسٹ ٹیومر، جی، تو سر اس میں یہ ہے کہ ابھی 4-5 سال ہو گئے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے، تو اس سال میں نے میموگرافی نہیں کرائی، ہماری رپورٹیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ لاہور سے ہم نے جو ہے نا سرجری کرایا تھا، ڈاکٹر جو ہیں ہما اتفاق ہاسپٹل سے، تو گجرانوالہ نندی پور سے کیمو ساری کروائی تھی ہم نے، تو اس میں سر یہ ابھی میری وائف کو پرابلم آ رہی ہے، سویلنگ بھی ہے رائٹ سائڈ پہ اور درد بھی ہو رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایشو تو نہیں دوبارہ اللہ نہ کرے یہ بیماری؟ میں کوئکلی چاہوں گا کہ آپ کے پاس بیسٹ ہمارے پاس ایکسپرٹ پروفیسر شائستہ مسعود خان صاحب ہے، وہ آپ کو اس پہ ایڈوائز کریں، اور پھر میں فرح صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ جی شائستہ صاحبہ۔ دیکھیے اس میں یہ لازم ہے کہ ان کا کم سے کم سال میں 1 مرتبہ میموگرام یعنی دوسرے بریسٹ پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے جو خطرات کی بات کی، جب ایک سائڈ پہ ہو جائے تو دوسری طرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مستقل نظر رکھنی ہے۔ عامر جو صاحب نے ابھی کال کیا تھا جن کے بیٹے کو کینسر تھا، بلڈ کینسر تھا، ایک درخواست میں کرنا چاہتی ہوں اور ایک گزارش ہے بلکہ میری
برائے مہربانی ارد گرد جتنے کینسر کے مریض ہیں ان سے اپنا موازنہ نہ کریں. کینسر الگ اعضاء کا الگ الگ ہوتا ہے, اس کے علاج کے طریقہ کار الگ ہیں, اس کے نتائج الگ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ برابر میں جو مریض ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے, آگاہی کہ آپ کر رہے ہیں, یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. تو جس طرح ایک خاتون کے لباس کا رنگ دوسرے خاتون کے لباس کے رنگ سے الگ ہوتا ہے, اس طرح ان کا بریسٹ کینسر بھی الگ ہو سکتا ہے. نہ کہ یہ کہ ہاسپٹل میں برابر کے بیڈ پہ کون ہے, تو سٹیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری کہ اس طرح نتیجے پہ نہ پہنچیں. بہت آپ نے جی بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ فرح صاحبہ کے ارد گرد کے ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ نفسیات کی گرہ آ جاتی ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جی دیکھیے, بہت اہم یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی لائف کس طرح گزار رہے ہیں. ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے مریض ہوں یا نہ ہوں, آپ اپنی زندگی اور اپنے ماحول کو کیسے بنا رہے ہیں, کوالٹی ٹائم کیا ہے آپ کا, آپ بیٹھ رہے ہیں, بات چیت کریں. اور یہ پینڈیمک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ آپس میں کیسے ریلیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, جب ہم کوئی چیز اپنے اندر ایک مختلف پاتے ہیں تو اس کو یا تو اوور ڈو اور بیچارہ نہ بنائیں, اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہوا ہے, اب اس سے کیسے ہمیں نکل کے آنا ہے اور کیسے پازیٹیولی ہمیں اس سے کیور ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو پورا سسٹم اپنا بدلنا پڑے گا. میں ڈاکٹر زبیدہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں, آپ اپنے ایکسرسائز کریں جو لازمی ہے, آپ اپنی سلیپنگ پیٹرن کو امپروو کیجئے. لیٹ نائٹ سلیپ, جنک فوڈ, پروسیس فوڈ, آرٹیفیشل اسٹیمولنٹس, یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. نیچر سے ریلیٹ ہونے کی کوشش کریں کہ واک کریں اور نیچر کو انجوائے کریں, بجائے کہ ٹریڈ مل گھر پہ رکھیں, آپ نیچر کو انجوائے کریں. آپ کوشش کریں. یہ کام ہم اسلام آباد میں تو کر سکتے ہیں, کراچی میں کہاں نیچر, کہاں مطلب آپ نکلتے ہیں سڑکوں پہ, چھت پہ چلے جائیں, آپ یقین مانے کتے پیچھے لگ جاتے ہیں, کوئی آپ کو موبائل چھین لے گا چانٹا مار کے, کوئی بٹوا نکال لے گا. خیر ہونا ہی چاہیے, آپ بالکل درست کہتے ہیں. میں آپ کی بات کو بالکل, اگر آپ واک نہیں کر سکتے, اگر یہ سارے مسائل ہیں تو گھر کے کاموں میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں کچھ نہ کچھ اپنی گارڈننگ کر سکتے ہیں. فون کال لے رہے ہیں تو ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر لیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نیچر سے قریب رکھیں. نیچر سے جتنا آپ دور جائیں گے, اور دوسرے یہ ہے کہ بیچارے والی کنڈیشن نہیں ہوگی. اٹینڈنٹس کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ چڑچڑاہٹ پوری فیملی میں آتی ہے, وہ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے. کیونکہ یہ مرض اتنا خطرناک ہے, کیونکہ اس کا ریکرنس نہیں پتا ہوتا کہ ابھی آ جائے گا, 1 سال بعد آئے گا یا 10 سال بعد آئے گا. ہونا ہے لازمی, یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مگر کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت چلے جائیں گے, تو آج کا جو یہ پل ہے, یو ہیو ٹو لیو ان ناؤ. بہت اہم بات. ہمارے ایک اور کالر ہیں لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی. میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ کہ عمر کا بھی تعلق ہے, جیسے بھی بتایا کہ جس طرح برس کا عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 40 کو کراس کر جائیں گے, 50 کو کراس کر جائیں گے تو زیادہ ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. بریسٹ کینسر خواتین میں 40 برس سے جو کم عمر کی ہوتی ہے ان میں بھی اچھا خاصا, میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 25%. جی بالکل, ہمارے یہاں یہ گویا کہ یہ بالکل اس بیماری کو جو ہے وہ اولڈ ایج بیماری سمجھا جاتا تھا, تصور کیا جاتا تھا کہ 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے بریسٹ کینسر, اینڈ دس از ون آف دا رسک فیکٹر کہ ایج ہے, بڑھتی ہوئی عمر. لیکن وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ینگ گرلز میں جو ہے وہ اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے, اور یہی وہ الارمنگ نمبر ہے جو ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ اویئرنیس پھیلائیں, آگہی پھیلائیں, ارلی ڈیٹیکشن کو جتنا پاسبل ہو سکے وہ بنائیں, کیونکہ یہ اس ایج میں مجھے وجہ بتائیں. آپ نے کہا کہ جی نوعمر بچیوں میں یا خواتین میں اگر ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ان کا طرز زندگی ہے یا کیا؟ جی طرز زندگی بھی ہے, جیسے باقی ہم نے رسک فیکٹرز کی اب تک بات کی ہے, وہ سارے ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جو جینیاتی نقص کی بات کی ڈاکٹر شائستہ نے, وہ جینز جو ہیں جن پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, لیکن کچھ ایسی بھی نقص ہو سکتے ہیں جن پہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے.
اور وہ نقص اگر ہماری کمیونٹی میں موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اینڈ دس کین بی ون آف دا فیکٹ. اور عامر صاحب میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کامسٹیک کے ساتھ ہماری ابھی ایفیلیشن کا مقصد ہی یہی ہے, کیونکہ وہ ریسرچ کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان میں جو ہے کہ اس جینیاتی نقص پہ ریسرچ کی جائے کہ کیا پاکستان میں. میرے ایک سوال ہوگا ڈیٹا پہ, ہمارے پاس وقت نہیں, لیکن اللہ بچائے صاحب کافی دیر سے ملتان سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی اللہ بچائے صاحب, کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے کہا کہ کیا یہ جو برتھ کنٹرول پلز ہوتی ہیں تو ان سے بھی بریسٹ کینسر بڑھ جاتے ہیں جو ہمارے ہارمونل کنٹرسیپشن ہم یوز کرتے ہیں؟ یہ بڑا عام سوال شائستہ صاحبہ, بہت ساری میں نے خواتین سے اگر آپ بات کروں کہتے ہیں جی ہارمونز کی جب آپ پلز لیتے ہیں اس سے بھی اثر پڑا ہوتا ہے. یہ جو سوال کیا بڑا میرے خیال میں عام سوال ہے, بہت سارے لوگوں میں یہ, خواتین میں خصوصاً یہ ہے, ان کو اندیشہ رہتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. برتھ کنٹرول پلز کو اگر متناسب طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کا دورانیہ کتنا ہے, اگر کسی نے سالہ سال استعمال کی ہے بغیر کسی انٹرپشن کے اور کون والی استعمال کی ہے یہ بھی ضروری ہے. تو یہ کچھ ہماری معاشرتی بہتری ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں 13 سال کی عمر سے لڑکیاں اس کو استعمال کرنا نہیں شروع کرتی. اس لیے اگر کوئی 13 سال کی عمر سے شروع کرے اور لگاتار استعمال کرتا رہے تو بالکل اس میں خطرہ ہے. لیکن اگر اس میں وقفہ ہو, سال 2 سال 3 سال اگر استعمال کریں تو اس میں یہ اتنا اس میں خطرہ نہیں ہوتا. شماریات کے حوالے سے عامر ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل کینسر رجسٹری نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اوتھینٹیکیٹڈ فگرز نہیں ہیں. ہمیں محتاط رہنا پڑے گا یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ ینگ ایج میں سب سے زیادہ ہے یا خواتین میں سب سے زیادہ ہے. یہ غلط میسیجز آ رہے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, وی ہیو ٹو بی ویری ریسپانسبل. اور یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ادارہ صحت کو نیشنل کینسر رجسٹری کا قیام کرنا چاہیے. اسی سے ہمارے صحیح فگرز نکلیں گے. ابھی ہم دنیا میں کہیں اپنے فگرز پریزنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس نیشنل فگرز نہیں ہیں, اوتھینٹک فگرز نہیں ہیں. بڑا عام نقطہ, اور یہی میرا آپ سے اگلا سوال بھی ڈاکٹر زبیر صاحبہ, آپ اس سلسلے میں کچھ کام بھی کریں. آپ نے یہ, بلکہ میں ایک مضمون آپ کا دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے سٹریس بھی کیا کہ جی کس طرح کا ڈیٹا کا ہمیں ضرورت ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح بن سکتا ہے, کیا امکانات ہیں. نیشنل رجسٹری کے لیے جو پروفیسر شائستہ نے بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت اور بہت ضرورت ہے اس کی کہ واقعی ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا. علاج میں مدد ملے گی اگر آپ ریسرچ کیسے کریں گے, ڈیٹا نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے نا, تو بالکل فرق پڑے گا. اور وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب اگر ریسرچ کی جا رہی ہے وہ علاج کے لیے ہی کی جا رہی ہے, وہ ساری چیزیں رک جائیں گی جب وہ ڈیٹا نہیں ہوگا. اور نیشنل رجسٹری کا ہونا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیسے آپ بات کریں گے کسی بھی چیز کے لیے, کیسے کمیونیکیٹ کریں گے جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, نہیں بنا سکیں گے نا آپ. تو یہ جب ہم کرونا جب 8 مہینے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں روز ڈیٹا آ رہا ہے, روز ڈیٹا آ رہا ہے, اور کتنی ڈیتھس آئی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. وہ نمبرز وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ 1 سال میں ہزاروں خواتین بریسٹ کینسر سے مر جاتی ہیں, 40 سے 45 ہزار. اگر یہ سائنٹیفک ڈیٹا نہیں بھی ہے تو یہ ایک الارمنگ فگر ہے ہمارے پاس. تو کیا اگر ہم اس کے ڈیٹا کو ڈیلی بیس پہ کر سکتے ہیں جمع, تو کیا نیشنل رجسٹری ہم نہیں بنا سکتے کہ بریسٹ کینسر کے لیے؟ بالکل بنا سکتے ہیں, اور وقت کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح ہے. بالکل دیکھیں پروونشل لیول پہ تو کسی حد تک کام کیا گیا ہے, لیکن ہماری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے ہی اس سلسلے میں اس وقت ہم نے درخواست دی ہوئی ہے ان کو کہ انڈیویجول ڈیٹاز موجود ہیں لوگوں کے پاس, تو ایک نیشنل جو ہے لیول پر پہلے پروونشل پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم بالکل ہم اس کو بنا دیں کہ 2000 میں ایک بنائی گئی تھی کمیٹی, نیشنل کمیٹی فار دا اسٹیٹس آف ویمن آف پاکستان. آپ اگر جائیں گے ویب سائٹ پہ آپ کو وہاں پہ 3 سال سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے 3 سال سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وی کین مزید راز افشا کریں. نواب صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں آزاد کشمیر سے. نواب صاحب جی. جی عمر بھائی, میں قاضی نواز بات کر رہا ہوں جناب, آزاد کشمیر سے. جی جی فرمائیے. میرا ڈاکٹر شائستہ صاحبہ سے سوال ہے, مشورہ کرنا ہے ان سے. جی جی. میری سسٹر ہے, اس کی ایج ہے 30 سال. اچھا جی,
तो उसकी जो ये सीने पे ना एक हो गया था छोटा सा दाना, तो वो हमने यहाँ प्राइवेट अस्पताल में चेक करवाया, उन्होंने कहा कि ये जिल्द में है, इसका सरतान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्रेस्ट कैंसर या ये होता है ना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने उसे ऑपरेट कर दिया। तो अभी तकरीबन 1 माह पहले ऑपरेट हुआ तो वो ठीक हो गई थी जख्म, लेकिन अब फिर वो जख्म जो है ना खुलने लग गई है। तो हमने दोबारा जब उन डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाएं रावलपिंडी नूरी अस्पताल में या फिर शौकत खाना में जाके इसका टेस्ट करवाएं। अच्छा। तो वो ये जो है ना हड्डी है ना ये सीने वाली, इसके ऊपर वो जख्म। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इस पे वो मैं पूरी तरह तो जवाब नहीं दे सकेंगी, मरीज नहीं है लेकिन मरीजा नहीं है, लेकिन शायद साहब कोई आप मशवरा देना चाहें? जी। मुझे इनकी उनकी उम्र कितनी है? 30 बरस है, 30 साल। 30 बरस, जी। देखिए इसमें उम्ूमन कम चांस होता है कि ब्रेस्ट का हो, जिल्द का भी हो सकता है। तो ये ना समझिए कि ये ब्रेस्ट का होगा। कई दफ़ा यह है कि मामूली मर्ज हो, लेकिन अगर ऑपरेशन मुनासिब तरीके से ना किया गया हो तो उससे वो जख्म दोबारा बन सकता है, लेकिन जिल्द का मसला भी हो सकता है। और 30 साल की उम्र में उमूमन कम होता है, लेकिन अगर वहाँ वो भेज रहे हैं तो इसलिए भेज रहे हैं कि उसकी मुनासिब तशख़ीस हो सके। आमिर, मैं वापस आऊँगी। देखिए अगर आपके पास नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं होगी तो आपको इंटरनेशनल फंडिंग नहीं मिलेगी। हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिल सकती है रिसर्च के लिए, लेकिन जब तक हमारे पास सही फिगर्स नहीं होंगे हम उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दुरुस्त, इतना अहम है। अच्छा फराज साहब, अब ये जैसे ये प्रॉब्लम आई कि उनको फ़ोन करना पड़ा और ज़ाहिर है कि कोई एडवाइस करना, ज़ाहिर है गली मोहल्ले के डॉक्टर से आप पूछ नहीं सकते, और इसके बारे में फिर हर आदमी, मैंने देखा है कि हर तजर्बेकार आदमी मोहल्ले का और ख़ानदान का एक मशवरा दे रहा होता है। ये भी बताएं कि ये जो इतना मशवरा लोग करते हैं उस पर भी गलत मशवरे भी हो जाते होंगे, गलत तजावीज़ भी आती होंगी। जो हमारी नफ्सियाती इलाज तो सारे ख़ानदान वाले करते हैं ना। अक्सर मशवरे गलत होते हैं। अब जैसे ही ये आप देख लीजिए कि आम अगर कोई बुखार या नज़ला या खांसी होती है तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको कुछ ना कुछ बता देते हैं और वो फांकना शुरू कर देते हैं। हम तो बहुत खुशी से एंटीबायोटिक्स भी खा रहे होते हैं और पेन किलर्स भी खा रहे होते हैं, जिससे हमें बाद में नुकसानात होते हैं। यही तजर्बे और ना तजर्बेकार का एक फ़र्क है। तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो रिसर्च की बात आपने की, मैं इसको सपोर्ट करूँगी। रिसर्च से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि किस उम्र में कौन सी बीमारी ज़्यादा नज़र आएगी या कौन से किस्म का कैंसर ज़्यादा होगा और क्या तर्ज़ ज़िंदगी रही है किसी की भी। क्योंकि मैं सिर्फ इसको जीन्स की तरफ नहीं लेके जा सकती। हम पे स्ट्रेस जो है वो तहकीक ने हमें साबित कर दिया है कि स्ट्रेस भी कैंसर प्रोवोकिंग हो सकती है। अच्छा। एक तरह से गम और उदासी भी कैंसर प्रोवोकिंग हो सकती है। You can rush toward your death। आप ये भी हो जाते हैं। हमारी कॉलर है रज़िया अजीज साहिबा, कराची से कॉल करें। जी रज़िया साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी हाँ, मैं ये डॉक्टर शाइस्ता की पेशेंट हूँ। 2 साल पहले इन्होंने मेरी सर्जरी की थी। अच्छा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी सर्जन है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सर्जरी की और पेशेंट को जो ये बहुत ही हौसला देती हैं। मैं बताना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि कैंसर जब हो जाता है तो हमें जो है ना वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मेनली मैंने इसलिए कॉल किया क्योंकि 2 साल पहले मेरा डायग्नोज हुआ था। चले, ये बड़ी खुशी की बात है कि मतलब यहाँ पे वो केसेस आते हैं कि जहाँ पे एक मुश्किल सूरत हाल होती है, यहाँ पर एक अच्छा वो नतीजा मिला। और शाइस्ता साहिबा की फराज साहिबा भी यहाँ बैठी हैं। जो सर्वाइवर्स होते हैं वो मेरे ख्याल से बेस्ट काउंसलर्स होते हैं इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमने जो पोर्टल बनाया है काउंसलिंग का जिसपे ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, उसमें सर्वाइवर्स भी हमारे काउंसलर्स हैं। और जब वो इन पेशेंट्स को अपनी स्टोरी बताते हैं और वो उनको देखते हैं कि दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका जो है एक बूस्ट होता है ना लेवल, जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी होती है। जी बिल्कुल। 3 तरह की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो सकती है, दूसरे आपके फैमिली और या फिर स्पाउस मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, और तीसरे आपकी ग्रुप काउंसलिंग होती है। ग्रुप काउंसलिंग में जो अभी डॉक्टर जुबैदा ने कहा, उसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो आपको एक तरह से हिम्मत दिलाते हैं, या अब एक अगर ना भी उसमें हो और सारे ट्रीटमेंट से भी गुजर रहे हो तो वो सपोर्ट ग्रुप कहलाया जाता है। वो सपोर्ट ग्रुप एक दूसरे को हिम्मत बंधाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। डाइट के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में, स्लीप के मामले में वो मशवरे भी दे रहा होता है और वो ज़्यादा बेहतर मशवरे होते हैं।
یہاں میں تھوڑی سی بات اور یہاں بڑھانا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں سارے ڈاکٹرز جو علاج کر رہے ہوں گے، مگر اتنا کیونکہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں تو ہر ایک کو کاؤنسل نہیں کر سکتے. یہاں ضروری ہے ایک نیٹ ورک کی. دیکھیں جب آپ باہر کسی ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں اور کینسر کے لیے اگر کسی ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں صرف اور صرف آنکالوجسٹ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈائٹیشین بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اس کا کاؤنسلر بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے ریفرلز ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ لازمی ہے. بہت ساری بیماریاں ہم اسٹریس ریلیز کر کے حل کر سکتے ہیں. کہ جیسے بھی ڈاکٹر شائستہ بتا رہی تھی کہ 40-45 منٹ یا گھنٹہ اگر ایک مریض کے ساتھ دے رہی ہیں تو دن میں 6 مریض دیکھ لیں گے، آپ 7 دیکھ لیں گے. اور ظاہر ہے کہ اتنا جنبے غفیر ہے، لوگوں کو کئی کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے. ہماری ایک اور کالر ہے مسز طارق کوئٹہ سے غالباً کال کری ہیں. جی مسز طارق صاحبہ. ہاں جی السلام علیکم. میں مبارکہ طارق کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی میں تھوڑا ایکسپیرینس تھوڑے ٹائم میں شیئر کروں گی کہ میں نے کوئٹہ میں دکھایا، مجھے گلٹی سی محسوس ہوتی تھی. میں نے اپنا چیک اپ جب کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل آپ کی بایوپسی ہے، آپ ایڈمٹ ہو جائیں. تو جب ہم گھر آئی تھوڑی میں اسٹریس میں تھی کہ بایوپسی ایک دم کر لینی. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پانی لیں گے ہم لوگ سرینج سے، اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوگا وہ کرائیں. وہ ہم نے ٹیسٹ کرایا، میموگرام کرایا، سب کچھ کرایا، لیکن بایوپسی ہم نے نہیں کرائی. ہم سیدھا کراچی چلے گئے اگلے دن. تو میں نے ڈاکٹر شائستہ صاحبہ کو دکھایا تو جب میرے سارے الٹرا ساؤنڈ ہوئے، جب میموگرام دوبارہ سے ہوا تو انہوں نے کہا آپ کے تو وہ گلٹی ہے ہی نہیں، آپ کے تو پانی کے دانے ہیں، بنچیز ہیں پانی کے. ہاں مطلب ہے کہ نیم منٹ میں بایوپسی کر دینا ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. اور میں کہوں گا شائستہ صاحبہ اس پہ ایک شارٹ کامنٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ کہ جو نیم حکیم ہے یہ بھی تو بڑا مطلب ہے مشکل میں ڈال دیتے ہیں مریضوں کو. دیکھیے اب میں اس کو اور پیچھے لے جانا چاہوں گی. جی یہ جو فزیشنز ہیں ان کی ٹریننگ کس نے کی ہے؟ ہم نے کی، میں نے کی ہے. کیا ہم نے ان کی ٹریننگ میں ان کو اس مقصد کے لیے ٹرین کیا ہے کہ کس طرح سے بریسٹ کا کوئی یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو وہ صحیح تشخیص کر پائیں؟ تو اس میں ہماری طرف سے بھی کمی ہے. ہم نے پرابیبلی ان کی ٹریننگ پوری نہیں کی، اس لیے وہ یہ کامن پرابلمز ہیں، عام شکایتیں ہیں، ان کو نہیں ہینڈل کر پاتے. اور یہ کیا ہمارے میڈیکل کالج کے کورسز میں ان چیزوں کو دیکھیے نیڈ بیسڈ سلیبس بنتا ہے. اب آپ بات کریں کہ جب ہم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر اٹ کہ بھائی جتنا کورونا کا مسئلہ ہے لیکن تقریباً اتنا ہی مسئلہ بریسٹ کینسر کا ہے. اس کو ہم نے کس طرح کور کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گریجویٹنگ ڈاکٹرز کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی دی یا نہیں دی، ٹریننگ دی یا نہیں دی؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے آگے چل کے ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم نان ایگزسٹنٹ ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر شاہد صاحب آپ بہت کہتے ہیں معلوماتی باتیں کریں، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ، فرح صاحبہ، میں تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا. ناظرین بات یہ کہ شاید ہی ہمارے کہتے ہیں نا نزدیک قریب کے رشتہ داروں میں، احباب میں ایسا کوئی وہ ہو کہ ہمیں تجربہ نہ ہوا اس چیز کا. کوئی نہ کوئی ہم نے مریض دیکھا اپنے ارد گرد، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا ٹراما سے پورا خاندان گزرتا ہے، اس کے لواحقین گزرتے ہیں، تو اس میں یقیناً ڈی این اے کا بھی مسئلہ ہے جیسے کہ ہمارے ڈاکٹرز نے بتایا، لیکن طرز زندگی کا بھی مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کو کاؤنسلنگ وہ کس طرح سے کی جائے. خاندان والے بھی کریں، ہمارے نفسیات کے پاس جانے سے بھی ہمیں نہیں جھجکنا چاہیے، اور ڈاکٹرز کے پاس بھی. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.